سے حساب ہونے والا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہو؟ فضول خرچی حلال چیزوں کے اندر بھی جائز نہیں ہے، فضول خرچی حلال چیزوں کے اندر بھی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں۔ فضول خرچ کو اللہ نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مالک اعلان کر رہا ہے فضول خرچی سے بچو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، شیاطین کا بھائی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے۔ حلال چیزوں میں، حلال کاموں میں فضول خرچ شیطان کا بھائی۔ اور جو پان، بیڑا، سگریٹ، گٹکا، حقہ، تمباکو کی نظر ہزاروں روپے کر کے مرے، لاکھوں روپے کر کے مرے، یہ تو حرام کام کے اندر اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، یعنی اسے ممنوع کاموں میں خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ جہنم رسید ہوں گے۔ حلال راستے میں پیسہ لگانے والا، اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، ایک شخص 1 درہم اللہ نام پہ خرچ کرتا ہے، کسی کی گردن آزاد کرانے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں ان پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اجر اس کو اس درہم کا دیتے ہیں جو اس نے اپنی بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالا تھا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالے اس پہ اجر ملے گا، اللہ نام پہ دے اجر ملے گا، یتیموں کی کفالت پہ دے اجر ملے گا، مسکینوں پہ خرچ کرے اجر ملے گا، گردن آزاد کروانے پہ دے اجر ملے گا۔ لیکن جو اپنے پیسوں کو سگریٹ کے دھوپوں میں اڑاتا ہے، یہ اللہ تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ جو اپنے بیوی بچوں کو بچائے کھانا کھلانے کے، اپنی مجلس کو، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو، اپنی بیٹھک کو حقے اور سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا رکھتا ہے، خود بھی بیمار ہو رہا، اپنے بچوں کو بیماریاں دے رہا، یہ اپنے بچوں کی امانتوں کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ عجیب بات، نوٹوں کو اگر کوئی چلائے، وہ نوٹ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، وہ 1 مہینے کی سیلری ہو یا وہ 6 مہینے کی سیلری ہو، اگر کوئی نوٹ رکھے اور ایک کو آگ لگانا شروع کر دے، ہر بندہ کہے گا بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ لیکن انسان شیطان کے چکروں میں آ کر اپنے مال کو، سب سے پہلے اپنے دین کو، پھر اپنے مال کو، پھر اپنی صحت کو سگریٹ کی دھیمی آگ پہ جلا رہا ہے، اور لوگ اس کو سلوٹ مارتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اپنے سیاہ سفید کا خود مالک ہے، یہ کون سی بات ہے، اس سے کیوں منع کرتے ہو؟ اگر ویسے ہی اپنے پیسوں کو جلائے تو بے وقوف، لیکن اپنا دین، اپنا مال، اپنی صحت، اس کو یہ سگریٹ کے دھیمی آگ سے جلاتا رہے، دھوئیں میں اڑاتا رہے، اس کو منع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عقل مند مانا جاتا ہے۔ یاد کر لیجئے، عقل کی روح سے بھی سگریٹ نوشی حرام ہے۔ یہ تو شریعت کے دلائل تھے، یہ تو قرآن کی آیات تھی، امام الانبیاء کے فرامین تھے، عقل سلیم اس سگریٹ کو حرام قرار دیتی ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم، مفتی اعظم سعودی عرب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہوا کہ تمباکو صحت، جسم، عقل ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے بعض حالات میں موت واقع ہو جاتی ہے، غشی آتی ہے، کھانسی کا مرض لگتا ہے، ٹی بی اسی سے لگتی ہے، دل کے امراض، ہارٹ اٹیک، اس کے
سبب ہے. ان اسباب کی بنا پر عقل سلیم بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، حلال نہیں. 90% بیماریوں کے پیچھے تمباکو نوشی کی بیماری ان تمام بیماریوں کا سبب بنتی ہے. آئیے دیکھیں تمباکو کے نقصانات کیا ہیں. قدیم حکماء کا اتفاق ہے کہ 3 چیزیں انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں. پرانے اطباء بھی اس بات پر متفق ہیں. 3 چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اور وہ 3 چیزیں کون سی؟ بدبو، گرد و غبار، دھواں. یہ تینوں چیزیں انسان کی صحت کو برباد کرتی ہیں. بدبو، گرد و غبار اور دھواں. اور سگریٹ کے اندر، تمباکو نوشی کے اندر بدبو بھی ہے اور دھواں بھی ہے. یہ 2 چیزیں ایک چیز میں اکٹھی ہے. بلکہ تمباکو کا دھواں نیکوٹین کی وجہ سے عام دھواں سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ زہر والا ہے. علماء طب نے تمباکو اور اس کے دھوئیں میں 270 ایسے مادے تحقیق سے پہچانے ہیں جو نقصان دہ کیمیائی مرکب ہے اور جن کا عقل، دماغ اور حواس خمسہ سے گہرا تعلق ہے. دھوئیں کے اندر 270 ایسے مادے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. مگر یہ زہریلے مواد فوری اثر نہیں کرتے، بلکہ استعمال کرنے والے کے جسم پر آہستہ آہستہ اس کی بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے کسی پر کسی ایام میں، کسی پر کسی عمر کے حصے میں اثر انداز ہوتے ہیں. بعض دفعہ 20 سے 30 سال تک جو انسان تمباکو نوشی کرتا ہے اس پر یہ بیماریاں، یہ زہریلے مادے اپنا اثر نمایاں دکھاتے ہیں. تمباکو میں 19 مادے ایسے ہیں کہ اطباء کا اتفاق ہے کہ یہ 19 مادے کینسر کا بنیادی سبب بنتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ کی ڈبی کے اوپر، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، پڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے بڑی مضر ہے. لیکن جب اسی تمباکو نوشی کا اشتہار میڈیا کے ذریعے عوام کو دکھایا جاتا ہے، جس سگریٹ پینے والا اور نہ پینے والا دوڑ لگواؤ دونوں کی، یہ 500 میٹر دوڑنے کے بعد بیٹھ جائے گا، اس کا سانس چڑھ جائے گا. اور صبح صبح دودھ پینے والا، مکھن ملائی کھانے والا، اسے 4 کلومیٹر دوڑوا لو. یہ سگریٹ انسان کو اتنا ختم کرتی. لیکن جب اس کی مشہوریاں میڈیا میں آتی ہیں، جو جتنی زیادہ سگریٹ پیتا ہے اس کو اتنی اونچی پہاڑی پہ چڑھتا ہوا دکھاتے ہیں. کوئی نالا چھلانگ مار کے کراس نہیں کر سکتا اور اسی کے بیچ میں گر جائے. یہ دھواں اس کو ایسا ٹون کرتا ہے. لیکن اس کی مشہوری دیتے ہوئے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ سگریٹ پی رہا ہے اور دیکھو وہ پہاڑ کے آخری کونے پر پہنچ رہا. حقیقت کے اندر وہ جتنی زیادہ سگریٹ پی رہا ہے، جتنا زیادہ تمباکو استعمال کر رہا ہے، اتنا زیادہ وہ موت کے قریب اسی تیزی سے بڑھ رہا ہے. 19 مادے تمباکو نوشی میں ایسے ہیں جو کینسر کا بنیادی سبب ہے. تمباکو میں ایک مادہ نیکوٹین ہے جو سخت زہریلا ہے. تجربات سے بات ثابت ہوئی، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہ تجربات ہوئے، باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی، مسلمان علماء کی بھی اور کفار اطباء کی بھی. انہوں نے کہا کہ خالص نیکوٹین کے صرف 2 قطرے اگر بلی یا کتے کے منہ میں ڈال دیے جائیں 3 منٹ کے اندر مر جائے گا. یہ نیکوٹین جو اس تمباکو کے اندر موجود ہے، تمباکو کی ہر قسم میں، اگر اس مادے کے خالص 2 قطرے ایک بلی کے منہ میں ڈال دیے جائیں وہ 3 منٹ کے اندر مر جائے گا. 5 قطرے اونٹ کے لیے اور 8 قطرے گھوڑے